وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اور جس دن اکٹھا کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو، الی النار، آگ کی طرف، فَهُمْ یوزعون، پھر وہ تقسیم کر دیے جائیں گے، پھر ان کی الگ الگ قسمیں بنا دی جائیں گی، ان کے الگ الگ گروہ بنا دیے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اس کے پاس، شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ، تو گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، وَأَبْصَارُهُمْ، اور ان کی آنکھیں، وَجُلُودُهُمْ، اور ان کے چمڑے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس وجہ سے کہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ جو آج ہم آیات پڑھنے لگے ہیں، ان آیات میں اللہ تعالی نے قیامت والے دن کفار کی کچھ حالتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جس دن یحشر، اکٹھے کیے جائیں گے، یحشر، آپ نے ایک لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ہے میدان محشر، میدان محشر۔ اس کا معنی کیا ہے کہ وہ میدان جس میدان میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ رسول اکرم نبی رحمت، پیغمبر جہاد، رسول الثقلین، سید الکونین، امام الحرمین الشریفین، امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول، یہ جو میدان محشر لگے گا یہ کہاں پر لگے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو سرزمین شام ہے، شام کے علاقے میں یہ میدان محشر برپا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو مجھے حوض کوثر عطا کیا جائے گا نا، پتہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن حوض کوثر عطا کیا جانا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ جو مسجد نبوی میں میرا منبر ہے نا،
یہ میرے منبر کی جگہ جو ہے یہ حوض کوثر کی جگہ ہے، یہاں پر وہ حوض کوثر ہوگا۔ وَمِنبَرِی عَلَى الْحَوْض، میرا منبر کہاں ہے؟ حوض کوثر کی جگہ پر ہے۔ تو سارے جو اللہ کے دشمن ہیں ان سب کو ہانک کر، دھکیل کر ان کو اکٹھا کیا جائے گا میدان محشر میں، زمین کے کسی بھی خطے میں یا کسی بھی زمین کے قطعہ ارضی پہ اگر کوئی کافر، کوئی مشرک پڑا ہوا ہے تو اس کو میدان محشر میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ کوئی اللہ کا دشمن وہ اس دن اگر کوشش کرے بھی نہ کہ میں بھاگ کر کہیں نکل جاؤں تو وہ کہیں بھاگ کر جا نہیں سکے گا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگ اپنی طاقت اور اپنے اثر و رسوخ کے بل بوتے پر ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا کر سیاسی پناہ لے لیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، حکومتوں کو بے بس کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کو کوئی بے بس کرنے والی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم فرشتوں کو زمین کے کناروں پہ کھڑا کر دیں گے کہ اب بھاگ کر دکھاؤ۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے کہاں پر کھڑے ہو جائیں گے؟ زمین کے کناروں پر۔ بھاگو، ہاں کدھر بھاگتے؟ فرمایا کہ اللہ کے سارے دشمن اکٹھے کیے جائیں گے الی النار، آگ کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر اس کے بعد ان کی الگ الگ کیٹیگریاں بنائی جائیں گی۔ کفار کی الگ الگ کیٹیگریاں، جس طرح اہل جنت کی الگ الگ کیٹیگریاں بنیں گی، اسی طرح اہل جہنم کی بھی الگ الگ۔ اب دیکھیں نا، کئی ایسے کافر اور مشرک ہیں کہ وہ کافر اور مشرک ہیں لیکن ان کا کفر اور شرک وہ مسلمانوں کے لیے کوئی خطرہ یا کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ کئی ایسے کافر ہیں وہ کفر اور شرک میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے۔ کیوں بھائی؟ ہیں نا ایسے۔ اور کئی ایسے اللہ کے دشمن کافر اور مشرک ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جس طرح آپ دیکھ لیں، یہ ہندو بنیا ہے، یہ اسرائیل بے ایمان ہے، یہ امریکہ ہے، یہ وہ کافر ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کی ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ لیکن کئی کافر اور مشرک ہیں لیکن مسلمانوں کو تنگ نہیں۔ تو اب دیکھیں نا، ان کی وہاں قیامت والے دن الگ الگ کیٹیگری بن جائے گی۔ اچھا جی، کون سے کافر مشرک ہیں جو مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے اور کون سے ہیں جو تنگ نہیں کرتے تھے؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کئی کافر اور مشرک ہیں کہ وہ کافر اور مشرک ہونے کے باوجود، ذرا غور کریں میری بات پہ، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ کیا خیال ہے؟ دھوکہ نہیں کرتے، فریب نہیں کرتے، شرابیں نہیں پیتے، زنا اور بدکاری نہیں کرتے، ہیں نا کئی کافر اور مشرک۔ لیکن کئی کافر اور مشرک ہیں کہ وہ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، اور ساتھ وہ شرابیں بھی پیتے ہیں، بدکاریاں بھی کرتے ہیں، دھوکہ اور فراڈ بھی کرتے ہیں۔ تو اب اس طرح کے کافر اور مشرک بھی الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ تو اس طرح ان کی الگ الگ وہاں
ان کو یعنی الگ الگ کر دیا جائے گا۔ کئی ایسے کافر اور مشرک ہوں گے کہ پھر ان کو جہنم کی سب سے نچلی تہ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ کیوں بھائی، ہیں نا ایسے، یہ قرآن میں آتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ لیکن کئی ایسے کافر اور مشرک ہیں کہ ان کو قیامت والے دن جہنم کی سب سے ہلکی سزا دی جائے گی، سب سے ہلکی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے جہنم کی سب سے ہلکی سزا کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ صرف انہیں جہنم کی آگ کا تیار کیا ہوا جوتا پہنایا جائے گا، یہ سب سے ہلکی سزا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ وہ جوتا پہنانے سے وہ اپنے آپ کو بڑا یعنی یہ فیل کریں گے کہ ہم بہت ٹھیک ہیں، ہمیں صرف جوتا ہی پہنایا گیا ہے نا۔ فرمایا نہ، جب ان کو جوتا پہنایا جائے گا تو اس وقت ان کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جس طرح ہنڈیا وہ آگ نیچے بڑکائی جائے تو جس طرح انڈیا ابلتی ہے اس طرح ان کا دماغ ابلے گا۔ کس کی وجہ سے؟ صرف جوتے کی وجہ سے۔ فرمایا کہ وہ جس کو جوتا پہنایا جائے گا نا، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب، لیکن وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے، یہ کیفیت ہوگی۔ فرمایا یوم یحشر اعداء اللہ الی النار، جس دن اکٹھا کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف، فہم یوزعون، پس وہ یوزعون الگ الگ تقسیم کر دیے جائیں گے، پھر ان کی الگ الگ ٹولیاں بنا دی جائیں گی، الگ الگ کیٹیگری بنا دی جائے گی۔ فرمایا حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے نا اس جہنم کے پاس تو پھر کیا ہوگا؟ شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، تو پھر گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے۔ اس آیت میں اللہ نے اعضائے جسمانی میں سے کتنے اعضاء کا تذکرہ کیا ہے؟ 3 اعضاء کا۔ نمبر 1 ان کے کان، نمبر 2 ان کی آنکھیں، نمبر 3 ان کے چمڑے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور آج بات کریں گے۔ فرمایا کون بات کریں گے؟ تکلمنا ایدیہم وارجلہم، آج ان کے ہاتھ بات کریں گے، وارجلہم، اور ان کی ٹانگیں بات کریں گی۔ تو 3 اعضائے جسمانی کا یہاں تذکرہ ہے اور 2 اعضائے جسمانی کا کہاں تذکرہ ہے؟ سورہ یاسین 65 نمبر آیت۔ فرمایا کہ ہم سے پھر بات کریں گے ان کے کان، ان کے ہاتھ اور ان کی ٹانگیں۔ تفسیر ابن کثیر آپ نے نام سنا ہوگا، اس کے اندر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کچھ روایات نقل فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انسانی اعضاء میں سے جو سب سے پہلی گواہی وہ جاری ہوگی وہ انسان کی ران میں سے نکلے گی۔ کس میں سے؟ بائیں ران میں سے۔ فرمایا اور اس کے بعد پھر یہ ہتھیلی، یہ ہاتھ، یہ گواہی دے گا، یعنی جو سب سے پہلی
ابتدائی گواہیاں وہ جاری ہوں گی، وہ کس کی طرف سے ہوں گی؟ بائیں ران اور انسان کی یہ ہتھیلی سے، یہ سب سے پہلی گواہیاں یہ نکلیں گی۔ وقال، فرمایا حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے تو گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے، اور وہ سورہ یاسین کو بھی ملا لیں، اور ان کے ہاتھ اور ان کی ٹانگیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ فرمایا بما کانوا یعملون، اس وجہ سے کہ وہ جو عمل کیا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے، یہ صحیح مسلم کتاب الزہد میں یہ حدیث آتی ہے۔ آپ تشریف فرمائیں اور آپ نہ بیٹھے بیٹھے ایسے ہی آپ مسکرا پڑے، آپ نے تبسم فرمایا، آپ نے تبسم فرمایا۔ تو جس وقت چونکہ ایک اچانک تبسم تھا، صحابہ کرام کو پیچھے بات ایسی تھی نہیں کہ جو کوئی تبسم والی بات ہو، بس ایک اچانک بیٹھے بیٹھے آپ مسکرانے لگے۔ اب صحابہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ پیچھے کوئی ایسی بات، کوئی مسکرانے والی، کوئی تبسم والی تو ہوئی نہیں، اللہ کے نبی ویسے ہی مسکرانے لگ گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ دیر کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ میں تمہارے سامنے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مسکرایا ہوں، تو تم نے مجھ سے وجہ نہیں پوچھی کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ مجھ سے وجہ تو پوچھو نا، کہ میں آخر بلا سبب تو میں نہیں مسکرا رہا، کوئی پیچھے کوئی وجہ ہے تو میں مسکرایا ہوں نا، تو مجھ سے کوئی وجہ تو پوچھو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیں، فرمائیں کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک ایسا منظر آئے گا کہ پہلے تو ایسا زبردست بڑی ہیبت ناک قسم کی کیفیت ہوگی کہ کوئی بڑے سے بڑا کافر اور مشرک بھی بات کرنے کی تاب نہیں لائے گا۔ وہاں ایسا قیامت والے دن خوفناک منظر ہوگا، اللہ اتنے جاہو جلال میں ہوگا کہ بڑے بڑے کافر بھی ایسے بیٹھے ہوں گے دم دبا کے کہ کسی کے اندر وہاں بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی۔ قرآن میں آتا ہے نا، قرآن میں آتا ہے لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صواب، بات ہی نہیں کوئی کر سکے گا، ایسی ہولناک کیفیت۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ کچھ یعنی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اجازت دے گا، ہاں اب کسی نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی اپنا مدعا بیان کرنا ہے تو کر لو۔ فرمایا اس وقت یہ جو سارے کافر اور مشرک وہ اللہ کے سامنے پھر آئیں گے اور وہ پھر صاف ہی جھوٹ بولیں گے، کہیں گے کہ یا اللہ ایسے ہی ہمارے خلاف یہ ہمارے اعمال نامے میں لکھا ہوا ہے جی یہ مشرک تھا، میں شرک کرتا تھا، میں کفر کرتا تھا، میں یہ کرتا تھا، میں وہ کرتا تھا، میں نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ کو بات آپ سمجھیں، یعنی یہ مشرک، یہ کافر قیامت والے دن اپنے شرک اور اپنے کفر کا صاف انکار کر دیں گے، اور منافق اپنی منافقت سے مکر جائیں گے۔ بلکہ صرف یہ نہیں کہ انکار کر دیں گے، بلکہ اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں اٹھانے لگ جائیں گے، جھوٹی قسمیں۔ وَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، کہیں گے اللہ کی قسم
میں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، میں نے تو کبھی کسی بت خانے پہ نہیں گیا، میں نے کبھی کسی آستانے پہ حاضری نہیں دی، میں نے تو کبھی کسی قبر پہ سجدہ نہیں کیا، میں بالکل یہ کام نہیں کیا کرتا تھا، صاف ہی اپنے شرک کا انکار کرتا، میں شرک نہیں کرتا تھا۔ اور یہ دیکھیں، یہ تو میرے کرامن کاتبین نے لکھا ہوا ہے کہ یہ شرک کرتا تھا، غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتا تھا، غیر اللہ کو پکارتا تھا، اللہ کے سوا دوسروں کو سجدے کرتا۔ یہ میرے بارے میں غلط رپورٹنگ کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تمہیں میرے ان کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے اس پورے اعمال نامے پہ گویا کہ اعتماد نہیں ہے، تم اس پہ عدم اعتماد کرتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے۔ توجہ ہے نا بات؟ اچھا اللہ فرمائے گا کہ اچھا تمہیں میری گواہی پر بھی اعتماد ہے کہ نہیں؟ مشرک اور کافر کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تیری گواہی پر بھی کوئی اعتماد نہیں۔ اللہ، ہمیں کرامن کاتبین کی گواہی پر بھی کوئی اعتماد نہیں اور ہمیں تیری گواہی پر بھی کوئی اعتماد نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا تمہیں میری گواہی پر بھی اعتماد نہیں، کرامن کاتبین کی گواہی پر بھی اعتماد نہیں۔ اس کے بعد پھر زمین جہاں پر وہ جرائم کیا کرتے تھے، زمین کے وہ حصے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر، یومئذ تحدث اخبارہا، فرمایا زمین بول بول کر کہے گی اس ظالم نے میرے اوپر یہ جرم کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ تو وہ اس وقت وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تیری اس زمین کے ٹکڑوں کی گواہی پر بھی اعتماد نہیں۔ اچھا اب وہ کافر اور مجرم پتہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا نا کہ میں تمہارے اوپر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کروں گا، یہ وعدہ کیا تھا نا؟ تو اللہ کہے گا ہاں میں نے وعدہ کیا تھا۔ تو پھر وہ کافر اور مشرک کہیں گے کہ پھر اگر تو آج ہمیں انصاف دینا چاہتا ہے نا، اور آج یہ تو اپنا ظلم نہ کرنے والا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے، تو پھر ہمیں آج ہمارے اپنے جسم کی گواہی کے سوا اور کوئی گواہی ہمیں قبول نہیں ہے۔ نہ فرشتوں کی گواہی قبول ہے، نہ اللہ تیری گواہی قبول ہے، نہ زمین کے ان ٹکڑوں کی گواہی قبول ہے۔ آج اگر ہمارے خلاف کوئی گواہ لانا ہے تو ہمارے جسم میں سے کوئی ہمارا گواہ لا ہمارے خلاف۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا یہ بات ہے کہ تمہیں اپنے جسم کی گواہی کے سوا اور کسی کی گواہی قبول نہیں ہے۔ اچھا اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا، پھر اس کے بعد پھر ان کے جو کان ہیں وہ گواہی دینے لگ جائیں گے، پھر ان کے وہ آنکھیں ان کی گواہی دینے لگ جائیں گی، ان کے چمڑے بولنے لگ جائیں گے، اور پھر ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بولنے لگ جائیں گے، وہ گواہیاں دیں گے۔ جب یہ سارے جسمانی اعضاء گواہی دیں گے نا، جب یہ سارے، تو وہ اس وقت پھر نا اللہ پھر اس زبان کو موقع دے گا بات کرنے کا، تو وہ پھر بول کر کہے گا کہ بعدن لکنہ وسحقن، کہ تمہیں دوری ہو اور تمہیں ددکار ہو، فعن کنہ انازلو، کہ اے میرے جسم کے اعضاء کہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میں مقدمہ لڑ رہا تھا، اور اب تم ہی میرے خلاف گواہی دینے لگ گئے ہو۔ فَأَنْ كُنَّ أُنَازِلُ، تمہارے لیے ہی تو میں جھگڑا کر رہا تھا اور تم ہی میرے خلاف۔ جن پتھروں کو دی تھی ہم نے ہی دھڑکنیں، جب ان کو زبان ملی تو ہم پر ہی برس پڑے۔
جن پتھروں کو دی تھی ہم نے ہی دھڑکنے۔ تو اب وہ جب جسمانی اعضاء ان کے خلاف وہ خود بول پڑیں گے نا، تو اس وقت وہ بڑا حیران ہو کر اور ڈانٹتے ہوئے اور ان کے ساتھ جھگڑتے ہوئے اپنے ہی اعضاء کو کہے گا کہ وَعَنْ كُنَّا أُنَاظِرُ، تمہارے لیے تو میں جھگڑا کر رہا تھا اور تم ہی میرے خلاف بولنے لگ گئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ یہ بات کہے گا نا تو مجھے اس بات کی وجہ سے ہنسی آئی ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ مجھے اس بات کی وجہ سے کہ دیکھو اپنے ہی جسمانی اعضاء کو وہ ڈانٹنے لگ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس لیے بیٹھا بیٹھا اچانک مسکرانے لگ گیا ہوں۔ اللہ فرمایا اچھا ایک اور بات ذرا سمجھیں، توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ اچھا یہ زبان جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناطق۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ناطق۔ ناطق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولنے والی۔ اچھا یہ جو جسم کا چمڑا ہے یہ ناطق ہے کہ غیر ناطق؟ ہیں جی غیر ناطق۔ اچھا یہ کان غیر ناطق، سمجھے نا؟ یہ ہاتھ غیر ناطق، پاؤں غیر ناطق۔ اچھا اب ذرا غور فرمانا توجہ سے کہ ایک ہے ناطق کی گواہی اور ایک ہے غیر ناطق کی گواہی۔ ان دونوں گواہیوں میں سے جو زیادہ مؤثر گواہی ہے وہ کون سی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کون سی گواہی ہے؟ غیر ناطق کی گواہی زیادہ مؤثر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک معجزانہ شان بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کے اندر ایک پتھر ہے، مکہ کے اندر میں جب اس کے پاس سے گزرتا تھا نا تو وہ مجھ سے سلام بھی لیتا تھا اور میرے نبی ہونے کی گواہی بھی دیتا تھا۔ کون؟ پتھر۔ آپ نے فرمایا میں اس پتھر کو اچھی طرح جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ تو غیر ناطق کی جو گواہی ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ مؤثر۔ چنانچہ اللہ تعالی اس زبان پر جو ناطق ہے مہر لگا دے گا اور جو غیر ناطق جسمانی اعضاء ہیں وہ اس وقت گواہی دیں گے۔ تو میں نے عرض کیا ان میں سے زیادہ مؤثر گواہی کن کی ہے؟ ہیں جی غیر ناطق اعضاء کی۔ فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور وہ کہیں گے اپنے چمڑوں کے لیے لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کہ تم کیوں گواہی دے رہے ہو ہمارے خلاف؟ قالوا، تو وہ کہیں گے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہمیں بلا لیا ہے اس اللہ نے جس اللہ نے بلا لیا ہر چیز کو۔ بھائی اللہ بلانے پہ آ جائے تو اللہ ہر چیز کو بلا لیتا ہے، بلا سکتا ہے نا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بات، کوئی چیز، کوئی عمل ناممکن ہے ہی نہیں۔ جناب انس رضی اللہ عنہ، جناب انس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے پوچھ ہی لیا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول یہ کیا بلا کہ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بلائے گا ان چمڑوں کو، ان ہاتھوں کو، ان پاؤں کو، ان کو کیسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زبان ہے یہ بھی تو گوشت کا ہی ایک ٹکڑا ہے نا،
کیا خیال ہے؟ تو اللہ اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر بھی تو بولنے کی صلاحیت کون پیدا کرتا ہے جی؟ اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ تو جو اللہ اس زبان کے گوشت کے ایک ٹکڑے میں بولنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے، تو وہی اللہ ہاتھ اور پاؤں اور چمڑے کے اندر بھی بولنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے۔ کیوں بھائی؟ فرمایا کہ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ، اور اسی نے پیدا کیا تم کو پہلی بار، وإلیہ ترجعون، اور اس کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نا یہ کافر جو جرم کرتے تھے اور جو جرائم کیا کرتے تھے، کفر، شرک، دیگر جرائم، اللہ نے پھر ان کی دو وجوہات بیان کی۔ فرمایا ایک وجہ ان کافروں کے، اللہ کے دشمنوں کے جرائم کی ایک وجہ یہ تھی کہ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ، فرمایا اور نہیں تم چھپا کرتے تھے، اور نہیں تم چھپا کرتے تھے ان یشہد علیکم سمعکم، کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہارے کان، ولا ابصارکم، اور نہ ہی تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم، اور نہ ہی، اس وجہ سے تم چھپا کرتے تھے کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہارے چمڑے۔ فرمایا کہ تم جب گناہ کرتے تھے نا چھپ کر، کمرے بند کر کے، دروازے لاک کر کے، یا رات کے اندھیرے میں، تو جب تم گناہ کرتے تھے، جرم کرتے تھے، تو اس وقت تمہارے ذہن کے کسی کونے کھدرے میں بھی یہ سوچ یا یہ کنسیپٹ ہوتا ہی نہیں تھا کہ قیامت والے دن ہمارے ان اپنے ہی ہاتھوں نے، اپنی ہی ان پاؤں نے، ہماری ان اپنی ہی آنکھوں نے، ہمارے ان اپنے ہی کانوں نے، ہمارے ان اپنے ہی چمڑوں نے ہمارے خلاف گواہی دینے لگ جانا ہے۔ تمہارا تو اس وقت یہ گمان ہی نہیں تھا، تمہاری تو یہ سوچ ہی نہیں تھی۔ کیوں بھائی؟ بات سمجھ آئی نا؟ جب کوئی بھی مجرم جرم کرنے لگتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، تو کیا اس وقت کسی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن میرے کانوں نے میرے خلاف گواہ بن جانا ہے؟ نو، یہ سوچ ہی نہیں ہوتی۔ میری آنکھوں نے میرے خلاف گواہ بن جانا ہے، یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں وہ ایک واقعہ بیان کیا نا یوسف علیہ السلام کا، کہ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کو لے کر دروازے پہ دروازہ بند کرتی جا رہی ہے، یہ ہے نا قرآن میں، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، دروازے بند کرتی جا رہی ہے۔ اچھا، اب جب لے گئی نا یوسف علیہ السلام کو آخری کسی کمرے کے اندر، اور جا کر کہتی ہے ہیت لک، کہ اے یوسف اب آ میری طرف، میرے ساتھ برائی کر، تو جناب یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تیرے ساتھ یہ گناہ والا کام نہیں۔ کیا اس وقت عزیز مصر کے ذہن میں، عزیز مصر کی بیوی کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ میرے اپنے ہی کان، میری اپنے ہی یہ چمڑے میرے خلاف کل کو گواہی دینے لگ جائیں گے؟ فرمایا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور نہیں تم چھپ کر گناہ کیا کرتے تھے کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے۔ اللہ اکبر، یعنی تمہارے ذہن میں یہ سوچ ہوتی نہیں تھی۔ دوسری وجہ فرمایا وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور لیکن تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ بے شک اللہ تعالی ہمارے بہت سارے اعمال کو جانتا ہی نہیں ہے، ہم جو مرضی کریں اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔
ہم جو بھی کریں اللہ کو اس کا پتہ ہے۔ اچھا کیا خیال ہے آج کتنے جرائم کرنے والے، جرم کرنے والے، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا چلو کون سا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، یہی ہے نا۔ فرمایا کہ تمہارا دوسرا ذہن یہ ہوتا تھا کہ ہمیں کون سا، ہم یہ جو جرم کر رہے ہیں ہمیں کوئی پتہ چلتا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیت اللہ میں گیا تو بیت اللہ کی وہ دیوار جس طرف رکن یمانی ہے، جس طرف رکن، تو اس دیوار کے ساتھ 3 بندے، 3 کافر بیٹھے ہوئے تھے، 3 کافر۔ فرماتے ہیں موٹے موٹے ان کے پیٹ تھے، پیٹ آگے کو بڑے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان کے پیٹوں کی چربی تو بہت زیادہ تھی لیکن ان کے دماغ کی عقل بہت کم تھی، یعنی عقل کے اعتبار سے بہت کمزور، لیکن پیٹ ان کی چربی بہت زیادہ تھی۔ یہ کون بیان کرتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر۔ فرماتے ہیں ان میں سے 2 بنو ثقیف کے آدمی تھے اور 1 بنو قریش کا تھا۔ 2 بنو ثقیف، بنو ثقیف جانتے ہیں نا، یہ جو طائف کا قبیلہ تھا، طائف کا، یہ جو حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم، یہ کس قبیلے سے تھے؟ یہ بنو ثقیف تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ موٹے موٹے پیٹوں والے اور کم عقل والے، وہ 3 کافر وہ رکن یمانی والی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے نا کہتے ہیں میں ایسے نا وہ ایک دیوار کے ساتھ جس طرف وہ پڑھتے ہیں نا ربنا آتنا، کہتے ہیں میں اس طرف کھڑا تھا تو وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو ان میں سے ایک بولا، کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں یا جو بھی بات کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری ہر بات کا پتہ چل جاتا ہے؟ ہر بات کا پتہ چل جاتا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان میں سے ایک موٹی عقل والا، موٹی عقل والا وہ بولا، کہتا ہے جب ہم اونچی آواز سے بولتے ہیں تب اللہ کو پتہ چلتا ہے، جب ہم آہستہ کوئی بات کریں پھر اللہ کو کوئی نہیں پتہ چلتا۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ جب ہم آہستہ بات کرتے ہیں تو اللہ کو پتہ نہیں چلتا، اونچی آواز سے بولیں پھر پتہ چلتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم آہستہ اور بلند کی بات کرتے ہو، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہ بلند اور آہستہ تو بات ہی کوئی نہیں، اللہ تو سینوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، اللہ تو وہ بھی جانتا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ عمر بن عبدالعزیز نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ماشاءاللہ بہت بڑے کمال کے حکمران تھے۔ ایک دن نا ایسے وہ اپنا حلیہ سا بدل کے نا وہ ایک جنگل کی طرف نکل گئے اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کر، تو وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو جا کر اس چرواہے کو کہنے لگے کہ یہ بکریاں تیری اپنی ہیں یا تم ملازم کی حیثیت سے بکریاں چرا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں نہیں مالک ان کا کوئی اور ہے، میں تو ملازم ہوں، میں تو تنخواہ لیتا ہوں، میں تو بکریاں چراتا ہوں، بس میرا اتنا ہی کام ہے۔ اچھا پھر اس طرح کر، تو ایک بکری مجھے دے دے تو تیرے مالک کو کون سا پتہ چلے گا، اتنی ساری بکریاں ہیں، تیرا مالک کون سا رات کو جا کر ہر بکری گنتا ہے، تو اس کو کیا پتہ چلے گا، تو ایک بکری مجھے بیچ دے تو پیسے لے لے اپنے استعمال میں لے آنا، تو مالک کو نہ بتانا۔ وہ کہنے لگے، وہ چرواہا کہنے لگا کہ حضرت بات یہ نہیں ہے کہ میں
وہ اگر بالفرض ان کو شک پڑ بھی گیا نا، عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں شک پڑ بھی گیا تو یہ کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا تھا، یہ کہہ دینا۔ اللہ اکبر۔ وہ جو چرواہا تھا نا، وہ ماشاءاللہ بڑا کمال کا ایماندار، وہ کہنے لگا این اللہ این اللہ این اللہ، بار بار یہی زبان سے این اللہ۔ اب اس کو نہیں پتا تھا کہ میرے پاس اس وقت عمر بن عبدالعزیز ہمارا خلیفہ کھڑا ہے، ان کو نہیں پتا تھا۔ اور عمر بن عبدالعزیز تو صرف اپنی رعایا کا امتحان لینے نکلے تھے نا، کہ میری رعایا کا ایمانی لیول کیا ہے، ذرا میں چیک تو کروں جا کر۔ تو وہ چرواہا بار بار کہنے لگا این اللہ این اللہ این اللہ، میں اپنے اس مالک سے تو میں 100 بہانے کر کے چھوٹ سکتا ہوں، لیکن اللہ سے میں کیسے چھوٹوں گا؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں نہیں جانور، کوئی بکری اس میں سے نہیں آپ کو دے سکتا۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ وَلَٰكِن ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ ہے وہ تمہارا گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں گمان کر رکھا تھا۔ اچھا، یہ تم نے اپنے رب کو سمجھا ہوا تھا کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہماری حرکات و سکنات کو جانتے ہی نہیں ہے، وہ ہماری شرارتوں اور خباثتوں سے بالکل بے خبر ہے، یہ تم نے اپنے رب کے بارے میں گمان کر رکھا تھا۔ فرمایا فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پس تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے۔ میرے بھائیو، بندہ اگر جہنم کا حقدار بن جائے اور جنت سے محروم ہو جائے، اس سے بڑا کوئی خسارہ ہے؟ اس سے بڑا کیا خسارہ ہے؟ فرمایا فَإِن يَصْبِرُوا، پس اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، تو پھر بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ صبر کریں گے تو پھر بھی آگ ہی ٹھکانہ ہے، اور صبر نہ کریں گے تو پھر بھی آگ ہی ٹھکانہ ہے، یعنی اس آگ سے تو اب جان چھوٹے گی نہیں۔ فرمایا وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ معافیاں بھی مانگیں، اگر وہ معافیاں بھی مانگیں، ترلے منتیں بھی کریں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، پس نہیں ہیں وہ معاف کیے جانے والوں میں سے۔ وَقَيَّضْنَا، فرمایا اگر وہ اس دن معافی مانگے، یا اللہ جرم ہو گیا، اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، جتنی مرضی معافیاں مانگ لیں، ترلے کر لیں، منتیں کر لیں، لیکن اس وقت میرے بھائیوں آپ کو پتہ ہے نا کہ جب انسان کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، بس بات ختم۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے مقرر کر دیے ہیں ان کے لیے کچھ ایسے دوست، فَزَيَّنُوا لَهُمْ، یہ کون سے دوست ہیں بھلا؟ یہ شیطان کی طرف سے مقرر کیے ہوئے دوست۔ فَزَيَّنُوا لَهُمْ، پس ان دوستوں نے مزین کر دیا ان کے لیے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، مطلب جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، یہ دنیا کی سج دج، یہ دنیا کی کر و فر، یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کا اقتدار، یہ کار، یہ کوٹھی، یہ بنگلے، بس اس کو انہوں نے مزین کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور سچ ثابت ہوئی ان پر وہ بات۔ القول کا میں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ وہ بات۔ بھلا کون سی وہ بات؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے سامنے کہی تھی نا کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا، وہ بات پھر سچ ثابت ہوئی۔ فرمایا فی امم قد خلت من قبلہم، ان امتوں میں بھی جو پہلے گزر چکی ان سے پہلے، من الجن والانس، انسانوں میں سے اور
جنوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ سب کے سب کیا تھے؟ خسارہ پانے والے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔ کوئی بھائی آج پہلے دن تشریف لایا ہو تو بھائی